अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं, जो इमरान खान के वकील ने एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया है, उससे इमरान खान की ज़मानत में बहुत मदद मिल सकती है। उसके बाद बाकी ख़बरों पर बात करते हैं और आपको एक मच लार्जर गेम का बताता हूं, ये ज़रा सुनिएगा। बयान भी ना रिकॉर्ड करें, उनको नोटिस भी ना भेजें, तो मेरा ख्याल है ये जमानत की बेस्ट ग्राउंड है कि एक वजीर आजम के पास 33 दिन साइफर रहता है और एक वजीर आजम के पास 170 दिन साइफर रहता है। ये एक नया नुक्ता था जो आज हमने उठाया और इस पर अभी तक सरकार खामोश है। आज की तारीख में शायद इसीलिए वो ले गए कि इसका जवाब वो ढूंढ के लाएंगे या कोशिश करेंगे कि ये नुक्ता भूल जाएं, मगर हम चाहेंगे कि नुक्ता कोर्ट ना भूले और हम यहीं से आगाज कर देंगे इस बात का। इतनी लंबी हो रही है हियरिंग, हम इस पर ऑफ कोर्स हमारा ग्रेवेंस है कि एक तरफ तो जमानत नहीं दी जा रही और दूसरी। जी नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इमरान खान के पास बतौर वज़ीर आज़म साइफर सिर्फ 32 या 33 दिन रहा, लेकिन शहबाज शरीफ के पास 170 दिन रहा। उसके बाद उस पर मुकदमात बनना शुरू हुए कि वो गुम हो गया है, खो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। वहाँ से ये सारा कुछ शुरू हुआ, यानी तकरीबन 6 माह बाद इन्हें पता चला कि साइफर गुम हो गया है। और अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ से गुम हुआ है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अब इन्हें सबूत लाना पड़ेगा कि इन्हें पहले से पता था कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, और फिर इन्हें ये बताना पड़ेगा कि फिर पहले क्यों नहीं इसके बारे में ज़िक्र किया गया, क्यों छुपाया जाता रहा। और फिर सबसे बढ़कर ये केस बनता है कि वजारत ख़ारजा, क्योंकि साइफर वो भेजते हैं और कापी जब हर कोई पढ़ लेता है तो वापस वजारत ख़ारजा में ही जाती है और वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। साइफर अगर वजारत ख़ारजा को नहीं मिला तो वजारत ख़ारजा को केस करना चाहिए था। वजारत दाखिला केस किस तरह कर रही है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है ख़ारजा पॉलिसी से। बैरूनी ताकतों के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ जो भी आपकी बातचीत होती है या जो भी इस तरह का मुरासला आता है, उसका वजारत ख़ारजा से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता है और इस पर ये घबरा गए थे, कांपे टांग गई थी सरकारी वकीलों की, जिसकी वजह से फिर तारीख़ आगे ले ली गई कि ये लाजवाब हो चुके हैं, इनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। और इसकी वजह है तकरीबन 1 साल तो ये लोग डिनाई करते रहे कि साइफर है भी, साइफर एग्जिस्ट भी करता है। कम से कम 6 माह तो इनकार ही करते रहे कि है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, इमरान खान झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई लिखा हुआ ही नहीं है, कोई साजिश ही नहीं है। अच्छा, बड़ा अजीब व गरीब ये जुमला बोलते हैं क्योंकि कौम को ये जाहिल समझते हैं कि साइफर में साजिश नहीं लिखा हुआ। आप ज़रा इमेजिन करें, भला डोनाल्ड डू मैसेज देते हुए ये कहेगा कि मैं साजिश कर रहा हूँ इमरान खान के ख़िलाफ़? भला ये लफ्ज़ लिखा होगा? शहबाज शरीफ का बयान असम्बली में मौजूद है जिसमें वो कहता है कि साजिश नहीं लिखी हुई साइफर में। अब इनका यही कहना है, ऐसे कौन लिखता है? आपको उन्होंने सीधी धमकी दी कि इसे हटा दो, क्या इसमें वो साथ लिखते कि हम धमकी दे रहे हैं इसे हटाओ? ये साजिश भी है जो हम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होना था। साजिश ही है, साजिश ही ये है कि इन्होंने धमकी दी और इस पर कल इमरान खान ने जो बताया कि गद्दारी तो मेरे साथ बाजवा ने की, साजिश तो ये सारी हुई कि धमकी आई और उसके बाद प्लेयर्स को इकट्ठा किया गया और हुकूमत गिरा दी कि यही साजिश थी सारी। तो अब ये क्योंकि पकड़े गए हैं पूरी तरह से, सब पे आर्टिकल 6 लगता है, तो ये क्या चाहते हैं कि वो बंदा जो आर्टिकल 6 लगा सकता है इक़्तिदार में आके, उसको ही रास्ते से हटा दो। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये ज़बरदस्त नुक्ता इन्होंने उठाया है, लेकिन मच लार्जर गेम क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। बड़े गौर से आपने समझना है, मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके बताऊँगा। जब इनकी मुलाकातें हो रही थी खुफिया इमरान खान से बाला, इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया था, तो इन्होंने फिर अचानक पता है क्या किया? इन्होंने मीडिया पे बयानियाँ बनवाना शुरू किया कि इमरान खान कश्मीर का सौदा कराया है, डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर का सौदा कराया है, फ़लाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारा बयानियाँ बनवाया गया। ये बयानियाँ इनको दिया गया वहीं से जहाँ से हर बुराई दी जाती है, क्योंकि ख़ुद कश्मीर का सौदा कर चुके थे। तो इससे पहले इमरान खान को बदनाम करना ज़रूरी था ताकि मलबा सारा इमरान खान पर डालें कश्मीर का सौदा करने का। और ये जो आर्टिकल 370 और 35A का भारत ने शब खून मारा था, तब से लेके अब तक आप देख लें, ये जरदारियों और पटवारियों का बयानिया है कि तुमने सौदा किया था। ये भला हो सकता है कि सियासतदान सौदा कर ले? अच्छा, अगर कोई सियासतदान सौदा कर भी ले तो भाई जाओ, टैंक लेके जाओ और कश्मीर को आज़ाद करवा लो। वहाँ जाएंगे ही नहीं, वहाँ करीब भी नहीं फटकेंगे। ठीक है, समझें ज़रा इस बात को। तो पहले वो बयानिया बनाया गया
اب ذرا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیسے کیسے بیانیے بنائے۔ فار ایگزامپل، جب محمد بن سلمان پاکستان آئے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جب وہ سوچ رہے تھے، ظاہر ہے انہوں نے ہمیں بھی کوئی مشورہ دیا ہوگا، کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، ان کے جانے کے بعد بیانیہ بننا شروع ہو گیا کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے، عمران خان نے وفد بھیج دیا ہے اسرائیل، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جو انہوں نے سودے خود کیے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ، اس کا ملبہ عمران خان پر گرے، پھر اسے ذلیل کر کے نکالنا تو ہم نے ہے ہی، تو یہ پلان تھا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ضروری تھا تاکہ آپ کو موجودہ پلان سمجھ آ جائے۔ ناظرین کرام، مکمل طور پر اسرائیل فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہ ہو جس پر اس کا قبضہ نہ ہو۔ اب اس سے پہلے انہیں کچھ چاہیے تھا، فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر انٹیلیجنس معلومات ہوں، ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ایسا ہے کہ انہیں چپے چپے کا پتہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے غزہ میں لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یہ جہاں چاہتے ہیں، جس کے گھر چاہتے ہیں، فوج لے کے گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ اب اگر ان کا یہ پلان ہے کہ انہوں نے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا ہے، سعودی عرب سے ڈھیلا سا رسپانس آئے گا، یو اے ای سے بھی ایسا ہی آئے گا، سوائے ایران کے جس نے تھوڑا سا سخت پیغام دیا، باقی ممالک تو ایسے ہی سارے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ عمران خان اتنی پاورفل آواز ہے کہ جب پچھلی دفعہ ہوا تھا ایسا شب خون، عمران خان نے اتنی جلدی او آئی سے رابطہ کیا، سب کچھ کرا کے جنگ بندی ہو گئی تھی، مل جل کے سب نے کروا دی تھی۔ اس بار عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا یہ پریمپٹیو سٹرائک ہوا ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ اس کے پیچھے یہ بھی ہے، آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، فلسطینیوں کے بیان دیکھ لیں آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ، وہ عمران خان کو یاد کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی عمران خان کے پوسٹرز وہاں پر لگائے گئے ہیں، عمران خان کے وہاں پہ نعرے لگائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ پلان کے تحت تھا۔ عمران خان باہر ہوتا تو عرب ممالک پہ ایکسٹرا دباؤ پڑتا، انہیں سٹینڈ لینا پڑتا، انہیں کھڑا ہونا پڑتا، اور پھر جو میں آپ کو انٹیلیجنس معلومات کی بتا رہا تھا، اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھول جائیں کہ یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کروایا گیا ہے، فی الحال یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل جینون سب کچھ ہوا ہے، ادھر سے اٹیک ہوا، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ ریٹیلیٹ میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ ہم یہ تسلیم ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کو انٹیلیجنس معلومات نہیں تھی کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ مصر کی انٹیلیجنس نے ان کو واضح بتا دیا تھا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا رسپانس نہیں دیا۔ اور پھر آپ پاکستان میں جو 9 مئی کو ہوا اس سے ذرا جوڑیں کہ کس طریقے سے فالس فلیگ ہوتا ہے، یا اگر آپ کو پہلے سے انٹیلیجنس ہو کہ لوگوں نے کدھر جانا ہے، دونوں صورتوں میں۔ ابھی پہلا دن تھا تو کہا گیا فلاں لڑکی مر گئی، مار دیا انہوں نے، پتہ چلا وہ ایک ہسپتال میں زندہ بیٹھی ہے، بالکل۔ پھر کہا گیا کہ اس کو ننگا کیا گیا، یہ بھی بالکل غلط تھا۔ پھر کہا گیا کہ 40 بچوں کے سر قلم کر دیے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی جھوٹ تھا، بائیڈن نے جھوٹ بولا تھا۔ ایسی معلومات تبھی تیار ہوتی ہیں پہلے سے، اور ایسے پروپیگنڈے تبھی پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو یا یہ ہونا ہے یا یہ آپ خود کر رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ انہیں پتہ تھا، خود نہیں بھی کیا۔ جیسے پاکستان میں 9 مئی سے متعلق 2 باتیں ہیں کہ خود کروایا یا پتہ تھا کہ لوگ وہاں جائیں گے اور پھر ہم سارا کچھ کر دیں گے۔ انٹیلیجنس معلومات تھیں کہ لوگ کدھر جانا چاہ رہے ہیں، انہیں پتہ تھا لوگ کہاں جا کے پرامن احتجاج کریں گے، تو اپنے بلوائی وہاں بھیج کے توڑ پھوڑ کروا کے آگ لگا دی۔ 2 طریقے سے ایسے کام ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایسے موقع پر جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو فالس انفارمیشن، فالس خبریں، ہر چیز پہلے سے تیار ہوتی ہے، یہاں پہ بھی تیار تھی۔ اسرائیل نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا پروپیگنڈا نہیں ہوا جس طرح اس بار کیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی چیز کی تیاریاں ہیں، ملیا میٹ کر دو، پورے علاقے پہ قبضہ کر لو، اب انہیں معاف نہیں کرنا، اب نہیں چھوڑنا، اب پورے علاقے پہ قبضہ کرنا ہے۔ اور اب یہ بیان دیا جائے گا، اب یہ کہا جائے گا کہ جب تک یہ علیحدہ رہیں گے، جب تک ٹوٹل ہمارے انڈر نہیں آئیں گے، تب تک اسرائیل میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو حقوق ملیں گے، لیکن اب یہ پٹی ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اب ہم اپنی بھی آباد کاریاں یہاں کریں گے اور پورا کنٹرول ہم کریں گے، اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ یہ جو اوپن ایئر پریزن ہے، یہ ختم کر کے ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، پارٹ آف اسرائیل بن جائے گا، پراپر ملک بن جائے گا، یہ ہوگا۔ اب یہ ان کا نیکسٹ مشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سارا اسی کا حصہ ہے۔ اور عمران خان کو خاص طور پر اس وقت میں جیل میں ڈالنا اور رکھنا،
اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ بولے گا نہیں، باہر ہوا تو بولے گا، دباؤ ڈالے گا، عرب ممالک کو کھڑا ہونا پڑے گا اور پھر یہ سارا کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کی ایٹمی طاقت اور عرب ممالک کا پیسہ، امیجن کریں یہ اکٹھا ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج پاکستان کا کوئی بیان نہیں ہے، پاکستان ایسے خاموش ہوا پڑا ہے جیسے سانپ سونکھ گیا ہے، یا کسی عالمی فورم پر کوئی پاکستانی بولتا ہوا آپ کو نظر آیا؟ جیسے دھڑلے سے شاہ محمود قریشی بولے تھے، جیسے عمران خان بولے تھے، وہ پکچر تو آپ کو یاد ہوگی جب یونائٹڈ نیشن میں ترکی کا وزیر خارجہ، پاکستان کا وزیر خارجہ اور فلسطین کا وزیر خارجہ اکٹھے گئے تھے ایک فلائٹ میں، یاد ہے آپ کو؟ ایک وہ وقت تھا اور ایک آپ کا یہ وقت ہے، اور یہ ظلم ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ ہے وہ سارا پلان، گریٹر پلان، جس کی وجہ سے عمران خان کو اس وقت خاص طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے۔ باقی الیکشن وغیرہ کی گیم تو ساتھ ہی ہے، یہ ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، لیکن اس ٹائم ایک مچ لارجر گیم چل رہی ہے۔ ایک یہ ہے اور دوسرا ہم نے اس بھارت کی بالادستی تسلیم کرنی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ملا لیں، اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے ہم نے۔ جب وہ سارا قبضہ کر لے گا یا جو بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد نئی حکومت جو بنانی ہے وہ ایسی کٹ پتلی بنانی ہے کہ یہ سارے کام وہ کرے، اور عمران خان ہوا تو وہ کچھ بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اس گریٹر گیم کو بھی سمجھیں، اس لیے عمران خان نے اندر سے پیغام دیا ہے کہ نہ میں ٹوٹنے والا ہوں، نہ میں ملک سے بھاگنے والا ہوں، ڈٹ کے کھڑے ہوں، گھبرائیں نہیں۔ اور عمران خان نے اس ایک پیغام نے سارا پلان مٹی میں ملا دیا ہے۔ جو عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کے اس کا عوام سے رابطہ کاٹنے کا پلان تھا، وہ سارا مٹی میں مل چکا ہے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی شکست ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔